نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی آیت کے حوالے سے جو اشکال تھے ان کا جواب دیا۔ جیسے یہ ایک اشکال تھا کہ کافروں کے بارے میں جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس آیت کی نزول کے بعد بھی کئی لوگ ایمان لائے، اس کا ہم نے جواب دیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ان کے بارے میں یہ چیز ڈیسائیڈ تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو پھر دعوت کیوں دی جا رہی تھی۔ یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے یہ سبق نہیں پڑھے تو آپ پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے، اس پر ایک اشکال یہ پیدا کیا گیا کہ اگر کافروں کے بارے میں یہ چیز پہلے سے ڈیسائیڈ تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو جہنم میں کیوں دھکیلا جائے گا، یعنی وہ تو مجبور تھے، یعنی تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور پھر ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ تو آج ہم اس اشکال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں ایک بات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، یعنی تقدیر اللہ کا علم ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے اور وہ اس کو دوائی دیتا ہے، اور دوائی اور مریض کے چلے جانے کے بعد وہ ڈاکٹر یا حکیم اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ مریض 1 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گا۔ اب اس کا علم ہے ڈاکٹر کا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے کہ اس کا جگر ختم ہو چکا ہے، یہ بد پرہیزی کرے گا اور اتنے وقت کے بعد یہ مر جائے گا۔ اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اب کیا اس ڈاکٹر پر کوئی کیس یا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہ تم نے اپنی ڈائری میں یہ کیوں لکھا تھا؟ بس اس کا علم تھا۔ بالکل اسی طرح یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ میں بتا رہے ہیں، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کا ایک تو یہ جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے جو چیزیں مستقبل میں ہوتی ہیں، انسانوں کے لیے یا مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے وہ چیزیں حال میں ہوتی ہیں۔ یہ مستقبل کا جو کنسیپٹ ہے یہ صرف مخلوق یا انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے یہ چیزیں بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز حال ہی حال ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بات اس طرح شیئر کی گئی ہے جیسے ایک بندے کے بعد دوربین ہوتی ہے اور وہ دور سے ایک آتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے، پھر اس کے احوال بتاتا ہے کہ اس طرح اس کا لباس ہے، اس طرح کے اس کے بال ہیں، اس طرح اس کا چہرہ ہے، اور پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس طرح کا بندہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ اور جن کے پاس دوربین نہیں ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ بالکل ایسی چیزیں، کئی چیزیں ہمارے لیے مستقبل میں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے لیے حال میں ہوتی ہیں۔ اس کی اور ایک مثال ہے، جیسے ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چیمٹی چل رہی ہے۔ اب چیمٹی کے لیے کئی منزلیں ہیں، وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتی ہے، تو اس کے لیے کئی منزلیں طے کر کے وہ پہنچی ہے، اور ہمارے لیے ایک ہی منزلیں ہیں۔ تو اس لیے یہ مکان اور یہ حال اور یہ زمانے کے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نہ زمان، اللہ کے لیے زمانے ہیں، نہ اللہ کے لیے ہمارے لیے ہزاروں مکان ہیں، اللہ کے لیے ایک ہی مکان ہے۔ جیسے بالکل ایک چیمٹی کے لیے ہزاروں یعنی مکان تھے، وہ ایک طرف سے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک گئی، لیکن ہمارے لیے ایک ہی مکان ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو یہاں پر اشکال پیدا کیا جاتا ہے، یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر بتایا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وجہ سے انسان مجبور محض نہیں ہے کہ تقدیر کی وجہ سے وہ مجبور ہے، بلکہ یہ اللہ کا علم تھا۔ تو امید ہے کہ آج کے سبق سے انشاءاللہ آپ کا یہ اشکال دور ہوا ہوگا کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کے قرآن فہمی میں اس سبق سے اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔